شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ پراؤڈ آف اسلام کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے، اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرعون، جس کا اصل نام موصب بن ولید بن ریان تھا، فرعون اس کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا ہے، اور یہ اس کا لقب ہوتا تھا۔ فرعون ایک ظالم اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا انسان تھا۔ فرعون کو جب بادشاہت ملی تو فرعون میں غرور و تکبر آ گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قبطی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ انہی میں سے ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظالم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ایک رات فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ دو درخت عالم بالا میں گئے، اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ پھر صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ سب نے اس کے خواب کی یہی تعبیر بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا۔ فرعون نے تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر فرعون کا حکم لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی کہ جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائیں۔ ملک مصر میں جہالت نے پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ موت کے گھاٹ اتار دیا جانے لگا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں عرش تک پہنچ گئیں۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ قہر کے بادل چھٹنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر میں آنکھ کھولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس فکر و غم میں تھیں کہ اپنے بیٹے کو فرعون کے لوگوں سے کیسے بچائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ ایک صندوق میں اپنے بچے کو رکھ دیں، اور آپ صندوق کو کسی رسی سے باندھ کر رکھیں، اور آپ کا گھر بھی دریا کے کنارے پر تھا۔ آپ اس بچے کو صندوق میں ڈال کر رکھتیں جب کوئی آتا، اور پھر واپس صندوق کھینچ لیتیں۔ ایک دن فرعون کے لوگ یہ دیکھنے آئے کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے گھر میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پہلے ہی حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ صندوق کو آپ دریا میں ہی بہا دیں۔ پھر آپ نے ایسا ہی کیا، اور صندوق دریا میں بہہ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو تاکید کی کہ دریا کے کنارے چلتی رہیں اور صندوق پر نگاہ رکھیں کہ صندوق کس طرف جاتا ہے۔ دریا کے کنارے فرعون کا محل بھی تھا۔ صندوق وہاں سے گزرا تو فرعون کی کنیزوں کی نظر اس صندوق پر پڑی، اور انہوں نے وہ صندوق اٹھا لیا اور فرعون کی بیوی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب حضرت آسیہ نے صندوق کھول کر دیکھا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر حضرت آسیہ کے دل میں فوراً اس بچے کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون نے اس بچے کو فوراً قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت آسیہ نے
التجا کی اور کہا کہ بچے کو قتل نہیں کریں، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں نفع دے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ بچہ حضرت آسیہ اور فرعون کا لے پالک بیٹا بن گیا، کیونکہ فرعون کے گھر کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا مرحلہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کیا۔ فرمان خداوندی ہے کہ اور ہم اس پر پہلے سے ہی سب کے دودھ حرام کر چکے تھے۔ فرعون کے گھر والے اس بچے کے دودھ کے حوالے سے پریشان تھے۔ شہر بازاروں ہر جگہ بچے کو لے کر گئے، مگر اس بچے نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے بھائی کو دیکھ لیا اور حقیقت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں جو تمہارے اس بچے کی کفالت کر سکے۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور وہاں جا کر بچہ ماں کو دیا۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ عورت ہی اس بچے کی سگی ماں ہے، لہٰذا بچے نے جی بھر کر دودھ پیا، سب لوگ خوش ہو گئے۔ حضرت آسیہ نے اس عورت کو یعنی ام موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رہنے کو کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے باقی بچوں کی وجہ سے منع کر دیا۔ حضرت آسیہ نے بچے کو ماں کے ساتھ بھیج دیا اور ان کی پرورش ہوتی گئی۔ ایک دفعہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون کو غصہ آیا اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں جو مجھے نقصان پہنچا دے۔ تب حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ آپ وہم نہ کریں، یہ بچہ ہے، اسے عقل نہیں ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ بے شک آپ اس کے سامنے کھجور اور انگارے رکھ کر آزما لیں۔ آپ علیہ السلام تھے تو عقل مند، لہٰذا کھجور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا۔ انگارے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پر رکھ لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان پر لکنت یعنی ہکلاہٹ آ گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے نوازا۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا فرعون کے لوگوں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی آدمی کی مدد کی۔ انہوں نے دوسرے آدمی کو ایسا مکہ مارا کہ وہ فوراً مر گیا۔ ان کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرعون کے آدمی کو قتل کر دیا ہے، تو فرعون نے آپ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا۔ ان کے آنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام مصر سے نکل گئے اور مدین چلے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی اور انہی کی بیٹی سے آپ کی شادی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام 10 سال وہیں رہے اور بکریاں چراتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال گزرنے کے بعد اپنے گھر والے یاد آنے لگے تو آپ علیہ السلام اپنی بیوی، بچوں اور ساز و سامان سمیت خفیہ طور پر پھر مصر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر اس کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور اپنی قید سے بنی اسرائیل کے قیدیوں کو چھوڑ دے۔ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کرنے لگا کہ ہم نے تیری پرورش نہیں کی تھی، کیا تجھ پر احسان نہیں کیا، اور تم نے تو ایک قتل کا کام کیا جو تم سے ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ قتل مجھ سے اچانک ہو گیا تھا، یعنی وہ واقعہ مجھ پر وحی نازل ہونے سے پہلے ہوا تھا۔ میں تم سے خوف کھاتا ہوا بھاگ گیا تھا، پھر میرے رب نے مجھے نبوت دی اور مجھے رسولوں میں سے بنا لیا۔ جب فرعون اور اس کے لوگ اپنی جہالت پر ڈٹے رہے اور کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے اور ہٹ دھرمی میں پکے ہو گئے تو مایوس ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کو سخت کر دیں تاکہ جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تیری دعا قبول کی گئی، سو ثابت قدم رہنا اور جاہلوں کے راستے پر نہیں چلنا۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگ بستی بنا کر ایک جگہ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات مسلمانوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، پھر تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔
بنی اسرائیل ایک رات اچانک ملک شام جانے کا ارادہ کر کے نکل گئے۔ فرعون کو ان لوگوں کے جانے کا معلوم ہوا، اس قدر غضبناک ہوا اور جلدی جلدی اپنے قوم اور لشکر کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے نکل گیا تاکہ ان سب کو نیست و نابود کر سکے۔ فرعون کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں بہت بڑا تھا، جبکہ بنی اسرائیل کے لوگ بہت کم تھے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر تک پہنچ گیا تھا۔ ایک طرف فرعون کا لشکر تھا تو دوسری طرف سمندر راستہ روکے کھڑا تھا۔ پھر جب حالات سخت ہو گئے تو اس مشکل وقت میں عظیم قدرت والے رب نے اپنے ہم کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، سمندر پر اپنا عصا ماریے، یعنی اپنی لاٹھی ماریے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سمندر پر اپنی لاٹھی ماری، وہ دریا سامنے سے 12 رستوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام افراد سمندر کے بیچ سے نکل کر کنارے تک پہنچ گئے تو فرعون کا لشکر بھی پیچھے پیچھے آیا اور سمندر کو 2 حصوں میں بٹا ہوا دیکھا تو حیران ہوا۔ وہ بدبخت تو پہلے ہی مانتا تھا کہ موسیٰ کا رب سچا ہے، مگر ہٹ درمی کی وجہ سے قبول نہیں کرتا تھا۔ فرعون کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور اپنے اندر کے خوف کو چھپاتے ہوئے اپنی قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو میرے لیے دریا کیسے رستے بنا کر کھڑا ہے۔ پھر فرعون اور اس کا لشکر دریا کے رستے میں اندر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی لاٹھی دریا پر ماریں، تو جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری تو دریا غیظ و غضب کی علامت بن گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا اور سب راستے پہلی حالت میں واپس آ گئے۔ پانی کا راستہ پھر سے برابر ہو گیا، کوئی انسان نجات نہیں پا سکا۔ جب دریا کی لہریں فرعون کو اٹھا رہی تھیں، کبھی غوطہ دے رہی تھیں، تو بنی اسرائیل کے لوگ اپنی آنکھوں اور دلوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے کہ کیسا عظیم عذاب ہے ان کافروں پر۔ اس موقع پر جب فرعون توبہ کا تائب ہوا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، روایت یہ ہے کہ غرق ہوتے ہوئے فرعون نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ میں ایمان لایا، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو ساحل پر پھینک دیں، اور کہا جاتا ہے کہ اسی لباس کے ساتھ اس کو باہر لایا گیا جس سے وہ پہچانا جاتا تھا، تاکہ پیچھے والوں کے لیے نشانی اور عبرت بن جائے۔ یہ تھا فرعون اور اس کے غرور و تکبر کا عبرتناک نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔